السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سہیل اور آپ کو ایم سہیل وائس پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 82۔ مجھے اس کا اشتیاق دیکھ کر قدرے حیرانگی ہوئی۔ میں نے افسوس سے کہا، جی ہاں، اتا پتہ تو معلوم ہے، لیکن افسوس کہ اب کوئی اس سے ملنے نہیں جا سکتا اور نہ ہی اب یہ کسی سے ملنے آ سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ گویا اس مفہوم کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس تک پہنچنا چاہا تھا۔ کیا آپ نے اخبار میں اس کے قتل کی خبر نہیں پڑھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اخبار باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، کبھی کبھار کسی چائے خانے وغیرہ میں سامنے رکھا ہوا نظر آ جائے تو پڑھ لیتا ہوں، وہ روانگی میں بولا۔ پھر یکدم جیسے اسے جھٹکا سا لگا، اصل لفظ کی طرف اس کا ذہن ذرا تاخیر سے گیا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ قتل؟ اس کے خلق سے سرسراتی سی آواز نکلی۔ جی ہاں، اسے چند دن قبل بڑے پرسرار انداز سے قتل کر دیا گیا ہے۔ یوں تو ہر قاتل ہی سفاک ہوتا ہے، لیکن اس کے قتل میں کچھ زیادہ ہی سفاکی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، میں نے کہا۔ بہرحال اگر آپ اس کا نام نہیں جانتے تھے تب تو شاید اخبار میں اس کے قتل کی خبر دیکھ کر بھی اس کے بارے میں جان نہ پائے ہوں گے، کیونکہ خبر کے ساتھ اس کی لاش کی تصویر بھی چھپی تھی جو اس کے زندہ سرپا سے بہت مختلف تھی۔ اوہ، تو بیچاری ماری گئی، وہ بڑبڑایا۔ اس کے چہرے کی درماندگی یک لخت بڑھ گئی۔ بوڑھا تو وہ تھا ہی، لیکن اب کچھ اور پریشان نظر آنے لگا۔ چند لمحے پہلے اسے اپنا مسئلہ حل ہو جانے پر جو خوشی حاصل ہوئی تھی شاید وہ اسے بھی بھول گیا۔ سر جھکائے گمسم بیٹھا رہا، کسی گہری سوچ میں تھا۔ آخرکار میں نے کہا، آپ کو اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ سب کچھ مجھے بتا دیجیے۔ اس لڑکی سے اپنی ہمدردی کرنے کا اب یہی ایک طریقہ ہے۔ کسی معصوم پرعزم اور باحوصلہ نظر آتی تھی یہ مجھے۔ یہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہوگی، میری سارا کی طرح، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا۔ وہ ایک اٹک اس تصویر کی طرف ہی دیکھتا رہا جو میں نے اسے دی تھی، پھر وہ ایک طویل سانس لے کر ہڑبڑاتے ہوئے بولا، بہت عجیب انداز میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ غالباً یہ 12-13 دن پہلے کی بات ہے۔ میں ایک اشد ضرورت کے تحت نصیر نواز سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا۔ میرے ہاں بھی 2-3 مرتبہ ہی آیا ہے۔ زیادہ تر میں اس سے فون پر ملاقات طے کرتا تھا اور ہم کسی بھی ایسی دور جگہ پر ملتے تھے جہاں دونوں ہی کے کسی شناسا کے ملنے کا امکان نہ ہو۔ حالانکہ میں تو مکمل طور پر اس کی مٹھی میں ہی تھا، اس کے حکم کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت محتاط رہتا تھا، میرے ساتھ کسی بھی ایسے مقام پر دیکھے جانا پسند نہیں کرتا تھا جہاں اس کے کسی شناسا کی نظر آنے کا امکان ہو۔ لیکن اس روز ضرورت کچھ ایسی تھی کہ میں اس سے پیشگی رابطہ قائم کیے بغیر اس کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ میں جس وقت گیٹ پر پہنچا رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ نصیر کے ہاں کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں ہے، وہ تنہا ہی رہتا ہے۔ ایک خانسامہ اور 2 چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک نوکر رکھا ہوا ہے۔ گیٹ بند تھا، لیکن آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اندر سے نصیر کسی کو چھوڑنے گیٹ تک آ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ اس کو سخت برہمی کے عالم میں ڈانٹ بھی رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اس کے الفاظ یاد ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہیں مجھ کو بتائے بغیر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے جب ملاقات کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے تو تمہیں اس کے خلاف ورزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئندہ اس طرح اطلاع دیے بغیر ہرگز مت آنا۔ اپنے مسائل کے سلسلے میں اتنا ہڑبڑانے اور بوکھلانے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن خدا کے لیے تم یہ بچکانہ طور طریقے چھوڑ دو۔ وہ جسے بھی ڈانٹ رہا تھا اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہاں تو پہلے ہی کسی کو جاڑ پڑ رہی ہے، میرے ساتھ تو شاید اس سے بھی بدتر سلوک ہوگا۔ میں ابھی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ مجھے نصیر سے ملنا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے کہ اچانک گیٹ کھل گیا اور چادر لپیٹے ایک لڑکی نے باہر قدم رکھا۔ وہ یہی لڑکی تھی۔ نصیر نواز کے خوف اور کچھ اپنی عادت کے باعث میں نے اس کی طرف زیادہ غور سے نہیں دیکھا، تاہم ایک نظر دیکھ کر ہی اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی تھی۔ اس وقت
بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک لمحے کے لیے کھلے گیٹ سے روشنی پڑی، مجھے وہ بہت غصے میں نظر آئی تھی۔ بہرحال یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ میں گو کہ نصیر کے گھر ایک مرتبہ ہی گیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہاں لڑکیوں اور عورتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ایک کامیاب فلمی مصنف کے ہاں اس کی آمد و رفت کوئی ایسی تعجب خیر بھی نہیں تھی۔ اسی لمحے نصیر نواز کی نظر مجھ پر پڑی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، ارے تمہیں بھی آج ہی مرنا تھا۔ لڑکی نے صرف ایک ثانیے میں میرا جائزہ لیا اور ایک لفظ بولے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سجاد خاموش ہو گیا۔ بس یہی ملاقات تھی، میں نے قدرے حیرت سے کہا، کیونکہ سجاد نے لڑکی کے بارے میں تصورہ کچھ زیادہ کیا تھا۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں، بلا شبہ وہ میرے لیے ایک عجیب ملاقات تھی۔ وہ گویا اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے بولا۔ نصیر نواز مجھے اندر لے گیا۔ اس وقت کی میری ضرورت معمولی تھی، وہ تو اس نے پوری کر دی، لیکن یہ بڑا مسئلہ اپنی جگہ برقرار چلا آ رہا تھا۔ اس رات بھی اس سے میری کسی حد تک تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے اسے جتا دیا کہ میں گمنام اور پس پردہ رہ کر اس کے لیے لکھتے لکھتے تنگ آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ چنانچہ میں اب اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ میری دھمکی سے قطعی مرعوب نہیں ہوا۔ اس نے کہہ دیا کہ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے کوئی دوسرا بندوبست کر لیا ہے، میرا جو جی چاہے کرتا پھروں، اور اگر میں نے اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کیا تو وہ مجھے بھی نقصان پہنچائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر بعد میں اس کے گھر سے رخصت ہوا تو پہلے سے زیادہ پریشان اور اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھا۔ گلبرگ کی گلیوں میں نیم تاریخی تھی۔ میں رکشے کی تلاش میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ عقب سے کسی نفسیانی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہی لڑکی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی میرے برابر آ گئی۔ چادر اب اس کے گلے میں مفلر کی طرح لپیٹی ہوئی تھی، اور ذرا دور سے ہی وہ لڑکی کے بجائے کوئی نوخیر سا لڑکا نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں، نصیر نواز سے آپ کا کیا چکر ہے؟ میں خوف زدہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا، کوئی چکر نہیں ہے، میں تو کام سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ گویا مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آپ ڈرے نہیں، مجھے اپنے دوستوں میں ہی شمار کریں، میری ذات سے آپ کو کوئی فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے، نقصان نہیں۔ میں نے آپ کی اور نصیر نواز کی کچھ باتیں سنی ہیں، کچھ نہیں سن سکی، تاہم اتنا ضرور اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اسے کہانیاں لکھ کر دیتے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اگر یہ منزل عام پر آ جائے تو وہ تباہ ہو سکتا ہے، اور میں اسے تباہ کرنے کے در پہ ہوں۔ میں صدا کا بزدل اس کمسن سی لڑکی کے لہجے سے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے شک زدہ لہجے میں پوچھا، تم نے ہماری باتیں کہاں سے سن لی؟ نصیر جب مجھے اپنے ساتھ اندر لے کر گیا تو اس نے گیٹ اندر سے بند کر لیا تھا اور تم بھی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، میں آج کل اس کی ٹو میں ہوں، اس لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ میں چند لمحے بعد لوٹ کر آئی اور عقبی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئی تھی۔ گھر بہت اچھی طرح میرا دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کر آپ کی باتیں سنی تھی۔ نصیر کے مکان کی دیوار خاصی اونچی تھی، لیکن اس لڑکی کے انداز بتاتے تھے کہ اس سے کچھ بھی باضد نہیں تھا۔ وہ دیواریں بھی پھلانگ سکتی تھی اور شاید اونچے اونچے درختوں پر بھی چڑھ سکتی تھی۔ پھر وہ گویا میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، میں بہت ضدی لڑکی ہوں، جس کام کا تہیہ کر لیتی ہوں وہ کر کے چھوڑتی ہوں، اور اب میں نے نصیر نواز کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میرا خیال ہے میں اسے ضرور اس کے کرتوتوں کی سزا دے سکتی ہوں۔ ضدی وہ یقیناً تھی، اس کا لہجہ گواہی دے رہا تھا۔ جتنی زیادہ وہ باتیں کر رہی تھی اتنا ہی زیادہ میں اس سے خوف زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا، تم نصیر نواز کو تباہ کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ وہ بولی، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ آپ بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہے، بہرحال مناسب وقت پر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے سنبھل کر کہا، لڑکی تم ابھی کم عمر، نادان اور ناتجربہ کار ہو، اپنی فکر کرو اور نصیر نواز کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور کیا کچھ کر سکتی ہو، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ نصیر نواز کون ہے
اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر کچھ گوا چکی ہو تو اس پر صبر کرو اور آئندہ کے لیے اپنی حفاظت کرو۔ اپنے دانست میں نے اسے درست ہی مشورہ دیا تھا۔ میں سخت خوف زدہ تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے سخت خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کسی معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک رکشہ نظر آ گیا اور میں لپک کر اس میں سوار ہو کر اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ بعد میں مجھے بہت دیر تک اس کا خیال آتا رہا۔ کبھی میں سوچتا رہا کہ شاید اس طرح میں یکدم بھاگ کر میں نے غلطی کی ہے۔ مجھے اس سے کم بات تو کرنی چاہیے تھی۔ اس کے معاملے کے بارے میں کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ہوا میں اس کا ساتھ نہ دیتا، اس کی بات نہ مانتا، لیکن کم سے کم کچھ جان تو لیتا۔ مجھے اس پر رشک بھی تھا۔ وہ کم سے نادان کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن مجھ جیسے بزدل سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ اس میں رد و عمل ظاہر کرنے کا حوصلہ تو تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملی۔ میں نے نصیر سے اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں کیا، کہیں وہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے، لیکن اب آپ کے باتوں سے کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ پہنچ چکا ہے۔ میری احتیاط کسی کام کی نہیں رہی۔ سجاد نسیم ایک سسکی لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے جب آپ کو گاڑی میں بٹھایا تو نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے اس لڑکی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، حالانکہ بظاہر اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن میری حس کی قوت نے میری درست سمت میں ہی رہنمائی کی تھی۔ نیت میں خلوص شامل ہو تو گتھیاں خود بخود ہی سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ گتھی بھی تقریباً سلجھ ہی گئی ہے۔ اب مجھے صرف چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا ہے۔ میں اب چلتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے چھوڑنے گاڑی تک آیا اور ایک بار پھر لمبے چوڑے الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن میں نے اسے اس موضوع پر بات کرنے سے روک دیا اور اس علاقے کے بیچ و ہم کا نقشہ ذہن نشین کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے شاور لیا اور لباس تبدیل کیا۔ اسی دوران رات نے اپنا سایہ دامن پھیلا لیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آج رات کا کھانا مجھے ستارہ کے ساتھ اس کے گھر کھانا تھا۔ پروگرام پہلے سے طے تھا، پھر بھی میں نے بہتر سمجھا کہ فون کر کے تصدیق کر لوں آیا ستارہ گھر پر موجود بھی ہے یا نہیں۔ ان فلمی ستاروں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ دعوے تو ستارہ کا یہی تھا کہ میرے معاملے میں وہ بے نیازی برتنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن بہرحال وہ صرف نام کی ستارہ نہیں، سچ مچ کا فلمی ستارہ تھی، اور ستاروں کی مصروفیات کبھی کبھی ایسی صورت اختیار کر جاتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے اہم وعدے وفا نہیں کر پاتے۔ میں نے فون پر اس کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف دیر تک گھنٹی بجتی رہی، مگر کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آخر میرا اندیشہ درست ہی نکلا تھا۔ ستارہ چونکہ تنہا رہتی تھی، اس لیے نوکروں پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ایک چوکیدار اس نے مجبوراً رکھا ہوا تھا، باقی تمام کاموں کے لیے دو ادھیڑ عمر عورتیں تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ شاید وہ ٹیلی فون سے دور کہیں اپنے کام کاج میں مصروف تھیں۔ میں مایوس ہو کر ریسیور رکھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ستارہ کہاں تھی؟ میں تو اب ریسیور رکھنے ہی والا تھا، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، صرف کسی کے سانس لینے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، پھر وہ بھی مدھم ہو گئی۔ یوں لگا جیسے ریسیور اٹھانے والے نے سانس روک دی ہو، پھر نہایت آہستگی سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں چند لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریسیور کو دیکھتا رہا۔ میری کھوپڑی کے کسی نیم تاریخ گوشے میں الارم بجنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کسی کو مطلع کرنے کے چکر میں بھی چند لمحے ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی نکال کر آندھی اور طوفان کی طرح ستارہ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بہرحال میں نے اطمینان کی سانس لی کہ ٹونی اور شبیر کی گاڑی اب بھی میرے پیچھے تھی۔ یہ دونوں کبھی نہ تھکنے والے جنات قسم کے نوجوان تھے۔ 12 گھنٹے کے لیے یہ میری نگرانی کے فرائض انجام دیتے تھے اور اسی دوران
سائے کی طرح پیچھے لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد 12 گھنٹے کے لیے یہ ذمہ داری حفیظ خان اور سردار علی سنبھال لیتے تھے۔ اگر میں اسی دوران اطمینان سے گھر میں سو رہا ہوتا تب بھی ان کی گاڑی گھر کے قریب موجود رہتی تھی۔ جب سے میرے گھر میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تب سے میرے ساتھیوں نے ازل خود ہی یہ انتظامات کر لیے تھے اور میری ایک نہیں سنی تھی، حالانکہ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ ٹونی اور شبیر نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ان کی کار بھی تیزی سے حرکت میں آئی تھی اور چند ہی منٹ بعد مجھے ریڈیو کا سگنل سنائی دیا۔ میں نے کار کا خانہ کھولا اور ایک ہاتھ سے مختصر ساؤنڈ مائک نکالا۔ بٹن دبانے پر ٹونی کی آواز سنائی دی۔ سر، اس نے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ سوال اس کے لہجے میں تھا۔ ٹونی، ستارہ کی کوٹھی پر کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا۔ اندر میں ہی جاؤں گا، تم دونوں باہر ہی ایسے زاویوں پر کھڑے ہونا کہ کوٹھی کی کسی بھی سمت سے کوئی نکل کر بھاگے تو تمہاری نظر میں آ جائے اور بچ کر نہ جانے پائے۔ کوشش کی جائے کہ وہ زندہ ہاتھ آ جائے، ورنہ گولی مار دی جائے۔ ٹھیک ہے سر، ٹونی نے ہموار لہجے میں جواب دیا۔ ستارہ کی گلی میں پہنچ کر میں نے گاڑی ستارہ کے گھر سے کچھ دور ہی چھوڑ دی اور عقبی گلی سے پیدل ہی آگے بڑھا۔ عقبی گلی میں تاریکی تھی۔ ستارہ کے گھر میں پچھلی طرف بھی لون تھا اور پودوں کی شاخیں دیواروں سے باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ دیوار خاصی بلند تھی، لیکن میرے لیے اسے پھلانگنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیوار پر ہاتھ جما کر میں نے نہایت آہستگی سے جسم کو اوپر اٹھایا اور پہلے صرف سر دیوار کی اور سے نکال کر اندر جھانکا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کسی طرف سے کوئی گولی سنسناتی ہوئی آئے گی، مگر وہاں بدستور سکوت رہا۔ کوٹھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ اس احساس سے میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا کہ کہیں مجھے تاخیر تو نہیں ہو گئی۔ گہری تاریکی اور سکوت میں نہ جانے کون سا بیت میرا منتظر تھا۔ نہایت آہستگی سے کچھ اور اونچا ہو کر آخر کار میں نے دیوار پھلانگ لی اور بے آواز طریقے سے اندر لون پر کود گیا۔ مشین پسٹل اب میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اور میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں، مگر دیکھنے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بس وہی چیزیں تھیں جو کسی کشیدہ اور خوبصورت لان پر نظر آتی تھی۔ کہیں کوئی باڑ، کہیں پھولوں بھرے پودے، دیوار کے ساتھ درختوں کی صرف ایک جوڑی۔ اچانک میرے کان کے عین قریب ایک پٹاخہ سا پھٹا، کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے ناک کو چھوتی ہوئی گزری اور پھر شاید وہی چیز کچھ دور گھاس پر جا گری۔ دوسرے ہی لمحے گھاس پر شعلہ بھڑک اٹھا۔ میں سینے کے بل لیٹ چکا تھا، لیکن میں نے اندھا دھند فائرنگ نہیں کیا تھا۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ حرکت کس طرف سے ہوئی تھی۔ پٹاخہ کسی طرح میرے قریب پھٹا تھا۔ یہ چیز کس طرح ایسی تیز رفتاری سے پھینکی گئی تھی اور کیوں کر گھاس پر گرتے ہی بھڑک اٹھی تھی، کسی بھی چیز کا اندازہ کیے بغیر فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں سینے کے بال گرنے کے بعد بھی ایک جگہ ٹکا نہیں تھا، بلکہ دھیرے دھیرے ایک طرف کو کھسک رہا تھا۔ میری نظریں لان کے چپے چپے کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر کہیں معمولی سی حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بھڑکتا ہوا شعلہ بامشکل ایک بالش اونچا تھا اور تقریباً 3 انچ کے فاصلے میں پھیلا ہوا تھا، تاہم تیزی سے سمٹتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدھم ہو گیا۔ فضا میں گھاس جلنے کی معمولی سی بو رہ گئی تھی۔ میں کھسکتے کھسکتے ایک باڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ باڑ کچن کے عقبی دروازے کے سامنے تھی۔ ایک بار پھر کوئی چیز سنسناتی ہوئی میرے سامنے سے گزری۔ عین میرے چہرے کی سیدھ میں کچھ فاصلے پر پٹاخہ سا پھٹا اور گھاس پر شعلہ بھڑک اٹھا۔ یہ چیز جو کچھ بھی تھی باقاعدہ فائر کی جا رہی تھی، تاہم اس بار مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چیز کس طرف سے آئی تھی۔ کوئی پیپل کے درخت پر چھپا ہوا تھا اور یہ میرے لیے مزید حیرت کی بات تھی، کیونکہ پیپل کے درخت کی شاخیں ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ان پر پناہ لے سکے، اور نہ ہی وہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ صحیح طور پر کسی کو چھپا سکے۔ میں نے سینسر لگی مشین پسٹل سے فائر کیا۔ درخت میں پھڑپھڑاہٹ سی ہوئی، پھر تاریکی میں عجیب سی ہنسی ابھری۔ کافی حد تک یہ غیر انسانی ہی ہنسی تھی۔ اس میں بندر کی
آواز سی شامل تھی، مگر کچھ تاثر ایسا بھی تھا کہ گویا کوئی نیم جنونی اور اذیت پرست انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کر محفوظ ہو رہا ہو۔ اس تاریکی اور سکوت میں اس ہنسی نے مجھ جیسے فولادی اعصاب کے مالک کو بھی ایک بار جرجری سی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے باڑ کی طرف مزید تھوڑا سا کھسک کر درخت کی شاخوں پر فیر کیا۔ اس بار بہت سے پتوں کے ٹکڑے جڑے اور ساتھ ہی کسی نے درخت سے چار دیواری پر چھلانگ لگا دی۔ اندھیرے میں اس کا صرف خوئلہ نظر آیا اور وہ بے حد عجیب معلوم ہوا۔ شاید وہ عجیب سی جسمانی ساکت کا کوئی پستہ قد انسان تھا، غالباً بلندی پر درخت کے تنے سے ہی پچھلی طرف لپٹا ہوا تھا۔ اس کی چھلانگ لگانے کا انداز بندروں جیسا تھا اور پھرتی بندروں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں نے ہوا میں اس کا خوئلہ نمودار ہوتے ہی فائر کیا تھا، مگر وہ نہ صرف اس سے بچ گیا تھا بلکہ دیوار پر پہنچتے ہی میری پستول سے بلا تاخیر نکلی ہوئی ایک اور گولی سے بھی بچ کر باہر کود گیا۔ ایک بار پھر وہ عجیب سی ہنسی ابھری، لیکن فوراً ہی مدھم ہو گئی۔ میں فوری طور پر اس کے تعاقب میں لان عبور کر کے اور دیوار پھلانگ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ابھی کسی تاریک گوشے میں اس کے کتنے ساتھی چھپے ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی پھرتی کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد مجھے اندیشہ یہی تھا کہ میرے باہر پہنچنے تک وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ بس ایک مدھم سی امید تھی کہ شاید ٹونی یا شبیر میں سے کوئی اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ان کے پاس گنیں بغیر سلنسر کے تھیں۔ ان گنوں پر سلنسر فٹ کرنے سے گن کی جام ہونے کا اندیشہ رہتا تھا۔ تاہم ان کی ساکت ہی ایسی تھی کہ فائر کی آواز بہت کم ہوتی تھی، مگر میں نے فائر کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پستہ کا شخص یا تو صحیح سلامت نکل گیا تھا یا پھر ٹونی اور شبیر میں سے کسی نے اسے قابو کر لیا تھا۔ میں چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلتا ہوا کچن کے دروازے تک پہنچا۔ میں نے آہستگی سے اسے اندر دھکیلا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی باہر گھاس کے اوپر روشنی پھیلنے لگی۔ کچن کے اندر روشنی تھی جو دروازہ کھلنے کے ساتھ ساتھ باہر آ رہی تھی، مگر یہ روشنی بہت کم تھی۔ دروازہ کافی کھل چکا، تب بھی اندر سے کوئی رد و عمل ظاہر نہ ہوا۔ آخرکار میں نے سر نیچا رکھتے ہوئے اندر جھانکا۔ وہاں ایک چولہا روشن تھا اور گیس کا شعلہ دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس کی وجہ سے کشادہ کچن میں تھوڑی سی روشنی تھی، ورنہ وہاں لائٹ تو آف کی تھی۔ ستارہ کی موٹی سی سانولی ملازمہ آڑی ترچھی فرش پر پڑی تھی۔ چولہا جلانے کا لائٹر اس کے ہاتھ میں ہی دبا ہوا تھا۔ باہر سے ہی اسے دیکھ کر مجھے کم سے کم اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ زندہ تھی۔ اس کے باری برکم سراپے کا کہیں سے پھولنا چپکنا پتہ دے رہا تھا کہ سانسوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ شاید اس وقت اس نے چولہا روشن کیا ہی تھا کہ جب اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ اندر پہنچ کر سرسری طور پر دیکھنے سے ہی مجھے ملازمہ کی کھوپڑی پر بڑا سا گڑم نظر آ گیا۔ کچن سے ہی غالباً اسٹیل کا ایک ڈونگا اٹھا کر اس کے سر پر رسید کیا گیا تھا۔ چینی کے 2-3 برتن بھی قریب ہی ٹوٹے پڑے تھے۔ روشنی کے لیے لگایا ہوا گلوب بھی بلب سمیت ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچن میں کسی نے تھوڑی سی اچھل کود مچائی تھی۔ میں ملازمہ کو وہیں چھوڑ کر اسی طرح محتاط انداز میں لاؤنج میں پہنچا۔ وہاں بھی تاریکی اور سکوت نے میرا استقبال کیا۔ لگتا یہی تھا کہ جن لوگوں نے بھی یہاں آ کر کارروائی کی تھی ان میں سے اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لاؤنج سے گزر کر میں ستارہ کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے دروازے کے قریب ہی پڑی مل گئی۔ وہ بھی بے ہوش تھی۔ اس کی کنپٹی پر وار کیا گیا تھا۔ ظرف زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ اس وقت تک وہ خود بھی کسمنانے لگی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی اور فریج سے پانی لا کر اس کے منہ پر چھانٹے مارے۔ ہلکی سی کراہ کے ساتھ وہ جلدی ہی ہوش میں آ گئی۔ میری صورت دیکھتے ہی اس نے مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، خدا کا شکر ہے تم آ گئے ایفی۔ پھر اس نے خوف زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور تھوک نگل کر بولی، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ چلا گیا؟ کون؟ میں نے اس کا سر سراہتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ وہ بندر، وہ جسم قسم کا
چنگپینگسی، اف خدایا کیسا بھیانک اور بدصورت تھا۔ اس نے جرجری سی لی اور مجھے اپنے کچھ اور زیادہ قریب کر لیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تو وہ کھوئلہ، اسی لیے مجھے کچھ غیر انسانی محسوس ہوا تھا کہ وہ در حقیقت وہ انسان تھا ہی نہیں۔ ستارہ کمزور سی آواز میں بولی، میں نے زندگی میں خاصے جانور دیکھے ہیں اور خاصا طویل عرصہ جنگلوں میں بھی گزارا ہے۔ شہری زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی بہت سے جانوروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور اب جب سے جنگل گرد سین کی ہے تب سے بھی بہت سے جانوروں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ بعض جانور چمپینزی سے بھی زیادہ بدصورت ہوتے ہیں، لیکن کسی کی آنکھوں میں اور صورت پر آج تک میں نے شیطانیت کی یہ انتہا نہیں دیکھی۔ اس مینوس میں تھی۔ میرا خیال ہے وہ گھر میں داخل تو پچھلی طرف سے ہوا تھا، لیکن دونوں ملازموں کے علاوہ شاید گیٹ پر جا کر چوکیدار کو بھی کسی طرح بے ہوش کرایا تھا، کیونکہ میں ان تینوں کو پکارتی رہی مگر کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہاں اس کمرے کے دروازے پر پہنچنے پر وہ عجیب و غریب انداز میں اچھلنے کودنے لگا۔ وہ انسانوں کی طرح قہقہے لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی آواز سن کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں عجیب سی گن تھی اور دوسرے ہاتھ، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، بہت شرمناک حرکت کر رہا تھا وہ۔ ایک بے باک عورت ہونے کے باوجود ستارہ نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ میں نے اس کی کن پٹی کی چوٹ سہلاتے ہوئے کہا، وہ بس یکدم اچانک تمہارے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے گھر میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ پھر کچن کی طرف سے چھنکا سنائی دیا۔ میں سمجھی شاید ملازمہ نے کوئی برتن توڑ دیا ہے۔ میں تمہارے انتظار میں تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی میں یہ دیکھنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ کیا چکر ہے۔ اچانک وہ چھلانگ مار کر دروازے پر آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی دلکش چہرے پر سرخی گہری ہو گئی۔ مجھے تو اندیشہ محسوس ہوا تھا کہ وہ مجھ پر وہی حملہ نہ کر دے جیسے اخباری زبان میں مجرمانہ حملہ کیا جاتا ہے، مگر پھر اچانک ہی اس نے حیرت انگیز پھرتی سے اچھل کر اپنی اس عجیب سی گن کا دستہ میری کن پٹی پر رسید کر دیا۔ میں چکرا کر گر پڑی۔ آخری منظر بس میں نے یہی دیکھا کہ وہ فاتحانہ انداز میں اچھلتا ہوا کمرے سے رخصت ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں گویا بجلیاں بری ہوئی تھیں۔ تم اب کیا محسوس کر رہی ہو؟ میں نے ستارہ کو آرام سے لٹاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہوں، بس اس جگہ خاصا درد ہے۔ اس نے کن پٹی پر ذرا سا دباؤ ڈال کر دیکھا اور کرا کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے اس اچانک واقعے نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ ویسے یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ چنگپینزی خود تو ظاہر ہے نہیں آیا ہوگا۔ وہ گن بھی عجیب تھی۔ اس نے اس سے لاؤنج میں فائر کیا تو ایک پٹاخہ سا پھٹا اور لاؤنج کے فرش پر شعلہ بھڑک اٹھا۔ شکر ہے اس نے کمرے میں فائر نہیں کیا، ورنہ کلین آگ پکڑ سکتا تھا اور یوں سارے گھر میں آگ لگ سکتی تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس قسم کے بیسیوں سوالات تو اس وقت میرے ذہن میں بھی چکرا رہے تھے، لیکن کسی کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فی الحال تم آرام سے لیٹو، میں ذرا بیچاری ملازمہ اور چوکیدار کی بھی خبر لے لوں۔ میں نے پوری کوٹھی کی بتیاں روشن کی۔ دوسری ملازمہ مجھے لان پر ہی پڑی مل گئی۔ وہ شاید سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے آئی تھی۔ چوکیدار گیٹ کے قریب ہی اندر کی طرف روش پر پڑا تھا۔ ہوش میں آنے پر اس نے بتایا کہ وہ آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھا پگڑی اتار کر بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ مدھم سی کوئی وزنی چیز اس کے سر پر آ کر لگی۔ ساتھ ہی کسی جانور کی گراخٹ سی سنائی دی اور وہ کرسی سے لڑکھڑا کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ وزنی سی چیز ایک گملہ تھی جو قریب ہی روش پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ چوکیدار کو یہی افسوس ہوئے جا رہا تھا کہ اس نے پگڑی کیوں اتاری۔ سر پر پگڑی ہوتی تو وہ اچھی خاصی چوٹ سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ وہ بزرگوں کی اس حکمت بری نصیحت کو یاد کر کے سر دن رہا تھا کہ ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، شیطان ضرور کچھ نہ کچھ مار دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، خان صاحب جب آپ پگڑی باندھتے ہیں تو پھر آپ کو بال سنوارنے اور اس میں کنگھی پٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بال کون سا کسی کو نظر آتے تھے؟ خان صاحب اپنی چوٹ سہلا کر قدرے شرما کر بولے،
پگڑی اپنی جگہ ہے صاحب، بالوں میں کنگھی اپنی جگہ، کنگھی منگھی کر کے ذرا دل پشوری ہو جاتا ہے، اور کوئی ہمارا بالوں کو نہیں دیکھتا مگر خود تو شیشے میں دیکھتا ہے نا، اور ہم سمجھتا ہے کہ نور جہان ہم کو دیکھتی ہے۔ یہ نور جہان کون ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارا گھر والی ہے اور بنو میں ہے، جب بیگم صاحب اجازت دے گا تو ہم نور جہان کو بھی بلا لے گا۔ خان صاحب کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ میں نے ان لوگوں کی تھوڑی بہت دعا دارو کرنے کے بعد انہیں ان کی جگہوں پر بھیج دیا۔ غنیمت تھا کہ کسی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی کو زخم آیا تھا۔ حالات معمول پر آ چکے تو ستارہ بولی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس خبیث چمپینزی کی کچھ مہربانی ہی تھی جو اس نے ہاتھ ہلکا ہی رکھا، ورنہ وہ مجھے ایسی ظرف لگانے کا بھی پوری طرح اہل نظر آ رہا تھا جو انسانی کھوپڑی کو پاش پاش کر دے، اور میرا خیال ہے اگر وہ کسی کو بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیتا تو ہڈیاں چکنا چور کر سکتا تھا۔ بظاہر بھی وہ پستہ قد کے کسی نہایت گڑھے ہوئے مضبوط جسم والے آدمی کے برابر تھا، اور اس کے کہیں زیادہ حیوانی طاقت اس میں نظر آتی تھی۔ تم کسی انسان سے آج تک اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی اس چمپینزی سے متاثر نظر آ رہی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اصل میں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ وہ ایک غیر معمولی چمپینزی تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے لیکن کاش وہ میرے ہاتھ آ جاتا۔ میں نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، وہ ہاتھ آنے والی چیز نہیں لگتا۔ ستارہ تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولی، میں ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات اور کر رہا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا ٹونی اور شبیر کوٹھی کے 2 مختلف کونوں پر اندھیرے میں کھڑے تھے، گنیں انہوں نے اپنے جسموں کی آڑ میں کی ہوئی تھیں۔ تمہیں وہ چمپینزی فرار ہوتا نظر نہیں آیا تھا؟ میں نے ٹونی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے اسے پکڑنے یا شوٹ کرنے کی قطعی کوشش نہیں کی؟ میں نے محض ایک امید کے سہارے پوچھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا جو اب مایوس کن ہی ہوگا۔ چمپینزی کو ٹونی نے حیرت سے پوچھا، ہم تو سمجھے تھے کہ کسی کا پالتو چمپینزی ہوگا اور شرارتاً گھر سے نکل بھاگا ہوگا۔ پالتو تو وہ یقیناً تھا، مگر خیر چھوڑو۔ میں نے سر جھٹکا اور واپس اندر جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا، تم چاہو تو اب ڈیوٹی تبدیل کر سکتے ہو، میں آج رات یہیں رہوں گا۔ بہت بہتر۔ ٹونی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تاکہ ریڈیو پر پیغام دے کر دوسرے 2 ساتھیوں کو بلا سکے۔ میں واپس ستارہ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر پڑی اور میں نے ستارہ کو بتایا کہ آنے سے قبل میں نے اسے فون کیا تھا تو کسی نے ریسیور اٹھا کر صرف ایک گہری سانس لے کر واپس رکھ دیا تھا۔ یقیناً وہی چمپینزی ہوگا، ستارہ فوراً بولی۔ اسے بالکل انسانوں کی طرح تمام باتوں کی سوجھ بوجھ تھی۔ شکر ہے اس کے ہاتھ میں سچ مچ کی گن نہیں تھی۔ اگر ہوتی تب بھی شاید وہ کسی کو ہلاک نہ کرتا۔ اگر کسی کو زیادہ نقصان پہنچانا مطلوب ہوتا تو وہ اپنی اس گن سے بھی کر سکتا تھا۔ اسے شاید صرف ہارڈ بورڈ مچانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے کہا۔ ستارہ نے غالباً کوئی سوال کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ستارہ نے ریسیور اٹھایا لیکن پھر اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے حیرت زدہ سے میری طرف دیکھ کر بولی، تمہارے لیے فون ہے؟ کیا تم کسی کو بتا کر آئے تھے کہ تم اس نمبر پر ملو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ قدرے ناگواری سے بولی، جو کوئی بھی ہے وہ کمینہ بات بھی بڑی بدتمیزی سے کہہ رہا ہے، ذرا اپنے یار سے بات کرواؤ، سور کا بچہ کہیں کا۔ کوئی بات نہیں، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ فارسی زبان میں یار دوست کو کہتے ہیں، اور دوست تو میں برخر ہوں تمہارا۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، کس حرامی کو ضرورت آن پڑی ستارہ کے یار سے بات کرنے کی؟ یاروں کے یار کو۔ دوسری طرف سے ترقی بہ ترقی جواب ملا۔ آواز میرے لیے شناسا تھی لیکن لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ پچھلی بار میں نے اس شخص کو فون پر ہی انگریزی میں بات کرتے سنا تھا، لیکن انگریزی اس کی اصل زبان معلوم نہیں ہوتی تھی، اور اب وہ اردو میں بات کر رہا تھا لیکن اردو بھی اس کی مادری زبان معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا تعلق ریڈ ڈاٹ سے تھا۔
اس کا یقین نہیں ہو سکا تھا کہ وہ تنظیم کا سربراہ تھا، کوئی عام کارکن یا چھوٹا موٹا عہدیدار، اور نہ ہی ریڈ ڈاٹ کے سر پیر کا کچھ پتہ چلا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس باری اور گونجتی سی آواز نے پوچھا۔ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جھینگے جیسی آواز اس سے پہلے کہاں سنی تھی۔ میں نے جواب دیا، جس روز اس آواز نے تمہاری موت کا حکم جاری کر دیا، اس روز اس جھینگے کی تلاش میں مارے مارے پھرو گے تاکہ رحم کی بھیک مانگ سکو۔ تو اتنی دیر کس بات کی ہے؟ جاری کرو اپنا حکم، معاملہ کسی ایک طرف تو ہو جائے۔ میری اب یہ فلمی ڈائلاگ سننے کی عمر نہیں رہی، میں کوئی ہائی اسکول کا لڑکا تو ہوں نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ ویسے میرے عقیدے کے مطابق زندگی اور موت کے حکم بہت بلندیوں سے جاری ہوتے ہیں۔ تم جیسے جھینگوں کے حکم پر اگر کسی کو موت آ سکتی ہو تو اس زمین پر صرف موت ہی موت کا راج ہو، زندگی تو کہیں نظر ہی نہ آئے۔ تمہاری یہ بے خوفی، یہ دلیری تو ہمیں بہت پسند ہے۔ اس بار تاؤ کھائے بغیر بولا، کبھی کبھی تو ہم سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں کہ تمہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ ہمارا بلیک بیلٹ پسند آیا؟ بلیک بیلٹ؟ میں سمجھ تو گیا تھا کہ بلیک بیلٹ سے ان کی مراد کیا ہو سکتی تھی، لیکن یوں ہی تصدیق کے لیے ذرا انجان بنا رہا۔ ہمارا چمپینزی، وہ مسرور سے لہجے میں بولا، ایک ماہر سائنسدان کی کئی سال کی محنت کا شاہکار ہے، وہ دفعتاً تمہیں اپنے کرتب دکھانے آتا رہے گا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، مجھے پہلے ہی شبہ سا ہو رہا تھا کہ یہ بے تکی حرکتیں تم لوگوں کی نہ ہوں۔ اگر تمہارا تجرباتی آرٹ کا شاہکار ایک آدھے منٹ اور یہاں ٹھہر گیا ہوتا تو اس کا صرف فریم ہی تم تک پہنچتا، پینٹنگ غائب ہو چکی ہوتی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اس نے کہہ کر لگایا۔ اس کا کہکا گونجدار سا تھا، جیسے کوئی تہہ خانے میں ہنس رہا ہو۔ وہ تو گولی کی زد میں بھی نہیں آتا، بڑی کام کی چیز ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم لوگوں کا جو آدمی ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کی صورت شکل اور شخصیت بھی بندر سے بہت ملتی جلتی تھی۔ تم لوگوں کی تنظیم کہیں بندروں پر ہی تو مشتمل نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی ہم تمہارے بزرگ ہوئے۔ وہ آج بہت خوشگوار موڈ میں معلوم ہوتا تھا۔ ہم لوگ سائنسدان کی تھیوریوں کو نہیں مانتے، ہمارا نظریہ حیات دوسرا ہے۔ میں نے کہا، تم چاہو تو خوشی سے اسے اپنا کر انہیں بندروں کو اپنا بزرگ قرار دیتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ دو چار ملاقاتوں کے بعد تم بھی اسے اپنا بزرگ مان لو گے، وہ بولا۔ یہ تو ملاقاتوں کے بعد ہی پتہ چلے گا، میں نے بے نیازی سے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آخر ان حرکتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں صرف یہ بتانا کہ تم اور تمہاری عزیز ترین ہستیاں کس حد تک ہماری دستات میں رہتی ہیں اور ہمیں تمہارے معاملات کا کس حد تک علم رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں حقیقتاً فخر جھلک آیا۔ چلو مان لیا کہ تم مجھ پر یہ سب کچھ جتانے میں کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد میں نے نرمی سے کہا، کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس سے؟ تمہیں اوقات پر رکھنے میں مدد ملے گی، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ضرور ہمارے کچھ کاموں میں ٹانگ اڑاؤ گے۔ وہ بولا، میری ٹانگیں اتنی فارغ نہیں ہیں کہ میں انہیں غیر متعلقہ کاموں میں اڑاتا پھروں۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں، اس لیے ظاہر ہے میری ٹانگیں بھی مصروف ہی رہتی ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بات تمہارے موڈ کی ہے نا؟ تم جب چاہو کسی بھی غیر متعلقہ کام کو متعلقہ سمجھ لیتے ہو، خصوصاً دوستوں کے بارے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہو۔ اب مثلاً آج اگر تمہاری اس فلمی حسینہ ستارہ کو ہی کچھ ہو جاتا تو اسے تم اپنا مسئلہ سمجھ لیتے، حالانکہ تم نے کوئی ستارہ کی سلامتی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے نا؟ میں نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے کہا، اس کے بارے میں کوئی خیال بھی دل میں مت لانا، ورنہ تمہارا اور تمہاری تنظیم کا انجام عبرتناک ہوگا۔ ظاہر ہے تم لوگ ساری عمر تو مجھ سے چھپے نہیں رہ سکو گے۔ اس خیال کو تو دل سے نکال دو کہ تمہارے ہاتھ تنظیم تک پہنچ سکتے ہیں، یا اگر ہاتھ پہنچ بھی جائیں تو تم تنظیم کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ وہ کہکا لگا کر بولا، خنی کے سلسلے میں تم نے اب تک کیا کر لیا؟ لے دے کر ایک وہ بیچارہ ASI سہیل شریف، اسے یاد دہانی کے فون کرتے رہتے ہو۔ ایک معمولی ASI بیچارہ ہمارے معاملات میں کیا کرے گا؟ اسے تو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو پھر IG صاحب سے کہہ دوں،
میں نے کہا اگر تم محفوظ عہدوں کی وجہ سے ASI کو حقیر سمجھ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، IG صاحب سے بھی تھوڑی بہت دوستی ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اتنا معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ تم میرا مطلب نجومی سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ ہم لوگوں کے معاملات میں پولیس بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، ان کی ذہانت، اس کا طریقہ کار، سب کچھ 100-150 سال پرانا ہے۔ چلو پھر بھی کسی ماڈرن ایجنسی کی خدمت حاصل کر لیتا ہوں، مثلاً CIA، KGB وغیرہ۔ میں کوشش کروں گا تو امید ہے ان میں بھی کہیں نہ کہیں تعلق، واسطہ، یاری، دوستی نکل ہی آئے گی۔ میں نے کہا فی الحال تو تمہیں مذاق سوچ رہا ہے نا، لیکن جلد ہی تم سنجیدگی سے ان خطرات پر سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور افسوس کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ وہ گویا میری حالت پر افسوس کرتے ہوئے بولا، دیکھو یار، میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری تنظیم اتنی ہی طاقتور ہے، اتنے وسائل ہیں تم لوگوں کے پاس، تو پھر ٹیلی فون پر اس قسم کے مکالمے بازی میں وقت ضائع کرنے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے مروا سکتے ہو تو مروا ڈالو، اعلان مقابلہ مقصود ہے تو چیلنج دے کر سامنے آ جاؤ، غرض کے جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے کار گزرو۔ میں یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے والا آدمی نہیں ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے، اندھیروں میں ٹانگ ٹولیاں مارنا مجھے پسند نہیں۔ کب تک تم لوگ یوں ہی فون پر دھمکیاں دیتے رہو گے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہو گے؟ میرے لہجے میں ارتاش آ گیا۔ دھیرج رکھو میری جان، وہ نہایت نرمی سے بولا، ابھی تو تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں، تمہارے ارمان بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ جہاں جو کچھ ہوگا اس سے تم جیسے لوگ بھی پناہ مانگنے لگیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہمارا رویہ ابھی تک دوستانہ اس لیے ہے کہ تم جیسے لوگوں کے ہم قدردان ہیں۔ کیا معلوم کب تم ہماری مشینری کا پرزہ بننے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ہم جوہری ہیں، ہیرے کو بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں، تم پر ہماری مہربانیاں بے سبب نہیں ہیں۔ ایک مہربانی مجھ پر اور کرو، میں نے التجا سے لہجے میں کہا، کبھی آ کر اپنی مانوس صورت دکھا جاؤ، یقیناً بندر سے ملتی جلتی ہوگی، میں صرف اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ چہکتے رہو پیارے، وہ بدستور خوشگوار لہجے میں بولا، فی الحال تمہیں ہماری طرف سے چہکنے کا لائسنس ملا ہوا ہے، لائسنس کی فیس بتا دو، میں باقاعدگی سے جمع کرواتا رہوں گا، لائسنس منسوخ نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا فیس صرف یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، وہ نرمی سے بولا، ہنی کی بازیابی کو بھی میں اپنے ہی کام سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری یہی سوچ تو غلط ہے، اسے بھول جاؤ، شہر میں اور بھی اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں موجود ہیں جو تمہاری منتظر رہتی ہیں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، بات حسین کی نہیں، تعلق کے خاص کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کم سے کم ستارہ کے پاس بیٹھ کر تو ایسی باتیں مت کرو، بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لہجے میں پھر شوخی جھلک آئی۔ اچھا صرف یہ بتاؤ تم لوگ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کر رہے، اسے کوئی ذہنی یا جسمانی اذیت تو نہیں پہنچا رہے؟ نہیں، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان اقدامات کی ضرورت پڑے، اب تو مطمئن ہو۔ مجھے اس کے لہجے میں صداقت کی جھلک محسوس ہوئی اور دل کو قدرے اطمینان ہوا، ورنہ میں اس لڑکی کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ میں ایک لمحے خاموش رہا تو وہ بولا، میں نے تم سے جو باتیں کی ہیں وہ محض گپ شپ یا وقت گزاری نہیں تھی، ان میں غور و فکر کی بہت سے پہلو ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ غور و فکر ضرور کرنا۔ اور ہاں، کراچی میں تمہارا جو 5 اسٹار ہوٹل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں یاد آ گیا تو سوچا کہ مبارکباد دے دوں، ویسے خیال رکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ عین افتتاح کے دن ہوٹل زمین بوس ہو جائے، اتنی حسین عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے، اور کوئی بد ضد نہیں، تقریب افتتاح پر آئے ہوئے سینکڑوں مہمان بھی اسی ملبے تلے مر جائیں۔ کیسی کیسی حسین، اہم اور معزز شخصیتیں شامل ہوں گی مہمانوں میں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، جو لوگ کاروبار کی دنیا میں کوئی مقام رکھتے ہیں وہ دشمنوں کے منتخب نہیں ہو سکتے، خاص کر ہم جیسے لوگوں سے۔ میرے جسم میں ایک معمولی سی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ اگر وہ لوگ کراچی میں میرے کاروبار وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے تو کوئی بد ضد نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھیوں کی اصل خصیتوں سے بھی واقف ہوں گے۔
گو کہ ہم لوگ ایک عرصے سے تمام زیر زمین دندے ترک کر چکے ہیں اور ہمارے تمام کاروبار اب کسی نہ کسی طرح جائز کاروباروں کی مد میں آ چکے تھے اور قانونی طور پر کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میرے تمام ساتھی منظر عام پر ہی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی جگہ ان کی ایک خفیہ خاصیت بھی تھی۔ جن معاملات میں ہمیں جلد انصاف ملنے کی توقع نہیں تھی، انہیں ہم خود ہی نپٹاتے تھے۔ کبھی کبھار کسی فرعون صفت کو سزا دینا بھی مقصود ہوتا تھا، کسی سے کوئی حساب بھی چکانا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کام خفیہ انداز میں انجام دیے جاتے تھے۔ ان سب کے بارے میں کسی کا آگاہ ہو جانا ہمارے لیے الجھن کا باعث تھا، خصوصاً ایسے لوگوں کا آگاہ ہونا تو بہت ہی برا تھا جو خود ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ ہوٹل کے بارے میں اس شخص کی معلومات میرے لیے کچھ نہ کچھ تشویش کا باعث تھی۔ اس ہوٹل پر میرے کروڑوں روپے لگ چکے تھے۔ روپے سے قطعی نظریہ نقطہ زیادہ توجہ طلب یہ تھا کہ اگر عین افتتاح کے دن شہر کے بلکہ ملک بھر کی کچھ چند شخصیتیں کسی حادثے کا شکار ہو جاتی اور میں خود کسی طرح اس حادثے سے بچ جاتا تو کراچی یا لاہور میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ تاہم میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس قسم کے خیالات ذہن میں نہ لانا، ورنہ یہ سرزمین تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ آتش فشاں جب تک پھٹتا نہیں بہت بے زر نظر آتا ہے۔ میرے بے زر آنے سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بڑے مطمئن اور مسرور لہجے میں بولا، خالی گیدڑ بکریوں سے کیا ہوتا ہے؟ تم بھی یہی ہو، ہم بھی یہی ہیں، وقت بتائے گا کس کی کیا خاصیت ہے۔ خدا حافظ۔ اس نے اچانک ہی سلسلہ ختم کر دیا۔ میں چند لمحے ریسیور کو گھورتا رہا۔ آخرکار میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ستارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میری اس گفتگو کے دوران ستارہ حال میں چلی گئی تھی۔ اس شخص سے گفتگو شروع ہوتے ہی میں نے ستارہ کو ایک چٹ لکھ کر دی تھی۔ اس پر میں نے ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نمبر پر ٹیلی فون ایکسچینج پر حفیظ نامی ایک شخص موجود ہوگا۔ اسے اپنا فون نمبر بتا کر کہو کہ کوئی شخص اس نمبر پر بات کر رہا ہے، فوری طور پر معلوم کیا جائے کہ وہ کس نمبر سے بات کر رہا ہے۔ یہ پیغام اسے میری طرف سے دینا، وہ فوراً جواب دے گا۔ ستارہ کے ہاں دوسرا فون موجود تھا جو حال میں رکھا تھا۔ ستارہ میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اس فون پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسی دوران اس لیے اس نامعلوم شخص سے فون پر اپنی گفتگو کو خطر الامکان طول دیا تھا۔ چٹ لکھتے وقت بھی میں نے اس سے بات جاری رکھی تھی۔ ستارہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چٹ تھی جو میں نے دی تھی۔ چہرے پر مایوسی تھی۔ کیا حفیظ نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ حفیظ تو مل گیا تھا، لیکن بات کرنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ستارہ بولی، حفیظ نے بہت اچھی طرح چیک کیا اور وہ خود بھی یہ جان کر حیرت زدہ بلکہ کسی حد تک دہشت زدہ ہو گیا کہ وہ کال ایکسچینج کے تھرو نہیں آ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ستارہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔